السلام علیکم دوستو۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کی تیاری جاری ہے، لیکن 17 اکتوبر یعنی جمعے کی شام تک افغانستان کا وفد فائنلائز نہیں ہو سکا تھا۔ کابل اور قندھار کے درمیان بظاہر اختلافات معلوم ہوتے ہیں کہ کون افغانستان کی نمائندگی کرے گا ان مذاکرات میں، اور اس سے پہلے بہت ساری خبریں پلانٹ کی گئیں کہ پاکستان کا وزیر دفاع، پاکستان کی ISI کے سربراہ اور بہت سارے لوگ پہلے ہی دوحہ پہنچ چکے ہیں، لیکن ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمام حکام بشمول پاکستان کی فوج کے سربراہ کے وہ کم از کم اس وی لاگ کرنے تک اسلام آباد میں موجود تھے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے وفد کے نام حتمی ہو جائیں اور اس میں ایسے لوگ شامل ہوں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کے بعد پھر دوحہ میں مذاکرات کے لیے روانگی ہو۔ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس دوران آپ نے سنا ہوگا کہ میر علی میں ایک FC کے قلعے پہ حملہ ہوا، بڑا شدید حملہ تھا، کوئی 12 خودکش حملہ آوروں نے اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے حافظ گل بہادر جو کہ پکتیا کے اور پکتیکا کے علاقے میں کہیں آباد ہے اپنے گھرانے کے ہمراہ، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی افواج نے اس حملے کے بعد جوابی کارروائی میں اسی علاقے کو نشانہ بنایا جہاں پہ حافظ گل بہادر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ قیام پذیر ہے۔ اور پاکستان کی حکومت نے چونکہ یہ واضح کر دیا ہوا ہے کہ سرحد پار سے ہونے والا ہر حملہ جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا، جوابی کارروائی کے بغیر ہم صرف نظر نہیں کریں گے۔ اور اس تمام کانٹیکس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ اعداد و شمار بھی آئے کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران، یعنی جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے کوئی 3800 کے قریب فوجی اہلکار، افسران، FC اور پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے حملے میں، اور یہ غیر معمولی حملے ظاہر ہے اگست 2021 کابل میں طالبان کی حکومت کی واپسی کے بعد سے مسلسل اس میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ حالیہ مہینوں میں اس میں غیر معمولی ایک تیزی آئی ہے ان حملوں میں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک طرف دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے دوحہ میں ایک تیسرے ملک میں، اور دوسری طرف دہشت گردوں نے TTP اور حافظ گل بہادر جس کی تحریک طالبان خود کو کہتے ہیں، وہ بھی ان کے لوگوں نے حملوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ بھی خبر آئی ہے کہ حافظ گل بہادر، TTP اور ان کے اور ہم خیال گروپ ایک کابل میں کہیں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اب منصوبہ بندی یہ شروع کی ہے کہ کس طرح پنجاب میں ان کے جو اپنے ہم خیال لوگ ہیں ان کو سرگرم کیا جائے دہشت گردی کی اس کیمپین کے لیے، خودکش حملوں کے لیے، اور وہاں پہ اب ایک نیا طوفان کھڑا کیا جائے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ظاہر ہے بڑی تشویش کی بات ہے۔ اب آج کے وی لاگ میں تھوڑا سا میں ہسٹوریکلی بات کرنا چاہ رہے تاریخی نقطہ نظر سے کہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ایک تیسرے ملک یعنی قطر میں ہو رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تنازعات بھی رہے، بڑی بڑی مشکل صورتحال بھی آئی، ایسے حملے ہوئے 2017، 18، 19 میں جس میں ایک دن میں 30، 40 لوگ مرے۔ ان کا الزام افغان طالبان پہ لگایا گیا، اور اس کے باوجود دو طرفہ تعلقات کبھی ٹوٹے نہیں تھے، اور کبھی بھی آج تک نوبت نہیں آئی کہ ایک تیسرے ملک میں مذاکرات کیے جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خراب صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے، ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ ہمارے جو جوابی حملے ہیں وہ اس امر کا اظہار ہے کہ پاکستان کے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ سرحد پار دہشت گردی رکنے میں نہیں آ رہی ہے۔ وقتی طور پہ پاکستان نے جنگ بندی کی افغانستان کی
درخواست مان لی تھی، لیکن جس طرح حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ذریعے اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی بھی کی ہے، تو لگتا ہے کہ وہ جنگ بندی بھی کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور پاکستان نے بالکل واضح کیا ہے کہ دوحہ میں اگر ہمارا جو صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر نیوٹرلائز کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اور یہی ہماری شرائط ہے۔ اگر افغان حکومت ہماری شرائط ماننے کو تیار ہے تو پھر بات چیت کے لیے پاکستان بھی آمادہ ہیں۔ اب قطر بظاہر ثالث کا کردار ادا کرے گا، اور اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ قطر کبھی افغان طالبان اور اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ قطر ہی میں طالبان کا دفتر بھی قائم کیا گیا تھا، وہ بھی شاید امریکی سعودی درخواست پہ کیا گیا تھا تاکہ ان کی بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔ اب سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، اس وقت ایک بالکل سینٹر سٹیج میں آ گئے ہیں۔ ان کے وزارت کے ایک بیانیے کے مطابق اس کی ایک ایرانی سفارتکار اسپیشل ریپرزینٹیٹیو جو ایران کے ہیں افغانستان کے لیے، ان سے ملاقات ہوئی کابل میں، اور اس میں سراج الدین حقانی نے یہ کہا کہ جس طرح ہم دوسروں کی خود مختاری اور وقار کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی خیر سگالی اور احترام کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن یہ احترام اور خیر سگالی یہ تو ظاہر ہے دو طرفہ ہوتی ہے۔ اور اس میں اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کابل اور قندھار، کابل جو ہے وہ زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ وہ سراج الدین حقانی کے کنٹرول میں ہے، جبکہ قندھار میں ملا ہبت اللہ خون اور پھر ان کی جو کابینہ ہے، جو قریبی کابینہ ہے وہ ہیں۔ اور اس وقت اختلاف رائے ہم نے یہ سنا ہے، یہ بن گیا ہے کہ چونکہ ٹی ٹی پی بظاہر ان لوگوں کے انڈر ہے، ان لوگوں کے اثر میں ہے جو کہ کابل پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا اشارہ سراج الدین حقانی کی طرف سے ہے، اور یہ کہ حافظ گل بہادر ہو یا ٹی ٹی پی ہو، وہ اس وقت عملاً اس کی سراج الدین حقانی کی پناہ میں ہیں، لہٰذا انہی کو ان مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اطلاعات کے مطابق یہ گروہ وہیں پہ موجود ہیں، اور سراج الدین حقانی کی جو انہوں نے شرط رکھی ہے یہ بھی بڑی معنی خیز ہے، یعنی نام نہیں لیا کابل قندھار کے لوگوں نے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سراج الدین حقانی ہے، لیکن سراج الدین حقانی تو ان پہ تو پابندی ہے، ہبت اللہ اخونزادہ نے ان کو ملک سے باہر جانے کی عملاً اجازت نہیں دی ہے، تو وہ محض کابل تک یا اپنے پکتیا پکتیکا تک محدود ہیں۔ تو اگر انہیں اجازت نہیں ہے تو وہ پھر دوحہ میں یا دبئی میں مذاکرات میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ایک معمہ ہے جو کہ حل ہونے والا ہے، کہ ایک طرف قندھار والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مذاکرات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت کوئی 20-21 دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو کہ روس، چین، وسطی ایشیائی ریاستوں، ایران سب کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وزیر خارجہ امیر متقی نے نئی دلی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے، حالانکہ جولائی میں اقوام متحدہ کی قرارداد میں بھی ان تمام باقاعدہ ایک رپورٹ تھی، اس میں بھی ان تمام گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ایک تھوڑا سا اگر ہم افغان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے، تو یہ ستم ظریفی ہے کہ افغان اسٹیبلشمنٹ کا موقف پاکستان کے حوالے سے کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور میں خاد انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جب حامد کرزئی صاحب آئے تو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سروسز بن گیا، اس کا نام دیا گیا۔ موجودہ سیٹ اپ میں اس کو کہتے ہیں جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس۔ تو تینوں کا اگر آپ دیکھا جائے تو جو پاکستان مخالف ان کا ایک بیانیہ تھا وہ مسلسل جاری رہا ہے، پاکستان مخالف جذبات موجود رہے ہیں، اور یہ ادارے مبینہ طور پر بلوچ اور پشتون قوم پرستوں کے بھی بہت قریب رہے ہیں، ان کی انہوں نے سرپرستی کی، جیسے کہ پاکستان اب بھی کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس یعنی طالبان کا جو جی ڈی آئی ہے یا وہاں کی جو آئی ایس آئی ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس نے مذہبی شدت پسندی کا عنصر بھی وہ اس ادارے کی سوچ میں لے آئے ہیں۔ یوں یہ ادارہ پشتون قوم پرستی، قبائلی سوچ اور قدامت پسند مذہبیت کا
ایک بڑا مہلک کمبینیشن یا امتزاج بن چکا ہے۔ افغان ریاست لگتا ہے کہ ہمیشہ سے اس نقطہ نظر کی تابع رہی ہے جو کہ ایک پاکستان مخالف بیانیے پر مبنی تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور مجھے یہ بات خود اس وقت کے ہمارے ناظم الامور تھے کبھی 1965 میں، فدا یونس صاحب، تو وہ کابل میں تھے بطور ناظم الامور۔ ان کو ظاہر شاہ نے بلایا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی 1965 کی، اور شاہ ظاہر شاہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی مغربی سرحد کا آپ خیال، اس کی پرواہ نہ کریں، یہ محفوظ ہے۔ اگر آپ نے اپنے یہاں پہ اپنے طیارے، اپنے ٹینک بھی آپ نے یہاں پہ رکھنے ہیں محفوظ کرنے کے لیے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں، اس طرف کی فکر نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف اب دیکھیے کہ جو گزشتہ 40-50 برسوں میں صورتحال بنی ہے، اس میں یہ بیانیہ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، جو کہ جی ڈی آئی، اس سے پہلے این ڈی ایس اور اس سے پہلے خاد نے اختیار کیے رکھا پاکستان کے حوالے سے، اس کا ایک اہم عنصر جو تھا وہ اسمگلنگ، ٹرانزٹ ٹریڈ اور منشیات فروشوں کے وہ نیٹ ورکس بھی تھے جنہوں نے اس بیانیے کے سائے میں پروان چڑھے۔ ان کا کاروبار جو ہے انہیں سوٹ کرتا ہے کہ جنگ کی حالت رہے، دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات رہیں، تاکہ ان کی اسمگلنگ، چاہے وہ منشیات کی ہے، چاہے وہ ہتھیاروں کی ہے، چاہے وہ کار جیکنگ کرتے ہیں، وہ سلسلہ جرائم پیشہ نیٹ ورکس کی یہ کارروائیاں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے جاری رہتی ہیں جب سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان اور افغانستان میں جو عدم استحکام ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کرمنل اسمگلنگ نیٹ ورکس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس طرح جو ہمیں فدا یونس صاحب کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ دہائیوں تک اس سرحد پہ ہمیں ڈپلائمنٹ کی، فوجی موجودگی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب سے 9/11 ہوا اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہاں پہ فوج کی ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ ایک البتہ پاکستانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ایک بہت بڑی غلط فہمی آج بھی غلط العام ہے کہ افغانستان واحد ریاست ہے جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، یہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اس وقت چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت محدود تھے، تو افغانستان کابل سے جو ٹیلی گراف جانا تھا اپنے اقوام متحدہ میں اپنے مشن کو، وہ دیر سے پہنچا، تاخیر سے پہنچا، اور اس کے بعد کوئی اگلے 2 ہفتے کے اندر ہی افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو وہ ایک ایسی غلط فہمی کی بنیاد پہ اور ڈاک تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس تمام در صورتحال میں امریکی حمایت جو ہے وہ طالبان کے لیے جاری ہے، کئی $ملین ماہانہ ان کو پہنچ رہے ہیں براہ راست بالواسطہ انسانی امداد کے طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کہ CIA کو پتہ بھی ہے کہ افغانستان میں اس وقت باقاعدہ کوئی 20-21 دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو کہ مختلف ملکوں کے لیے خطرہ ہیں، تو کیوں اس کے باوجود افغان طالبان کو امداد مل رہی ہے؟ کیا افغان طالبان کو امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے کسی دوسرے مقصد کے لیے؟ ایک بڑا مقصد ان کے چین کا عدم استحکام ہے، اور کیا امریکہ بالواسطہ طور پہ افغان طالبان کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہے رہ لے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس آپ ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کریں۔ لیکن اب آخر میں یہ کہوں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اب افغانستان کے ساتھ ایک ریاست کے طور پر تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو پرانے بیانیے تھے جیسے کہ مسلم برادرہڈ، بھائی چارہ، ثقافتی لسانی تعلقات، نسلی بھائی چارہ، یہ تمام باتیں اب لگتا ہے کہ سطحی ہو کے رہ گئی ہیں، غیر ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، اور دہائیوں تک پاکستانی اور خاص طور پہ افغان جو قیادت تھی، چاہے وہ مجاہدین تھے چاہے طالبان تھے، انہیں جذباتی نعروں کے پیچھے چھپ کر پاکستان سے تعلقات چلاتے رہے، پاکستان کے ساتھ انہوں نے روابط قائم رکھنے کی کوشش کی، فیورز بھی مانگتے رہے، لیکن لگتا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک خود مختار ریاستوں کے درمیان برابری، عدم مداخلت اور باہمی مفادات اور احترام پر مبنی ایک حقیقی ڈائلاگ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے میں تمام وہ جو نسلی لسانی ثقافتی باتیں ان کو بھلا کے اپنے باہمی مفادات کی بنیاد پہ، باہمی ضروریات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں۔ یہی راستہ خطے میں امن، استحکام اور مثبت ہمسائیگی کی طرف لیڈ کر سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ.